اور جس عظیم شخصیت کے نام پہ آپ نے یہ محفل کا انعقاد کیا ہے، جو پیروں کے پیر ہیں، جو شہباز لامکانی ہے، سیدنا عبدالقادر جیلانی غوث العظم دستگیر کے نام پہ اس محفل کا آپ نے انعقاد کیا ہے۔ میرے سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان بارگاہ غوث میں یوں پکار اٹھتے ہیں، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ حضرات، جو ہمارے بھائی یوٹیوبر لوگ سامنے بیٹھے ہیں، میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا وقت ہے جس میں تقریر کرنا اور تقریر سننا بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، اس لیے آپ حضرات ایسا نہ کریں، جس کو جو بند کرنا ہے بند کر لو، آپ جا سکتے ہیں۔ چند لوگ ہیں، آپ نے جس کارن مجھے بلایا ہے، مجھے تھوڑی دیر تو آپ کے سامنے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر کچھ دیر گفتگو کرنی ہے، تھوڑی دیر آپ برداشت کر لو، اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھو۔ آپ نے جو یہ جلسہ کیا ہے، کیوں کیا؟ آپ نے یہ جلسہ اس لیے کیا ہے کہ ہمارے لیے بڑے پیر سرکار غوث اعظم کا فیض جاری ہو جائے، ہے نا؟ اس لیے آپ نے کیا، اور آپ نے اس جلسے کو اس لیے سجایا ہے کہ اس جلسے سے ہم کچھ سیکھیں، ہے کہ نہیں ہے؟ میں بہت دور سے بڑا دوڑا اس پروگرام کو پہنچا ہوں۔ میں کل جھارکھنڈ باکا علاقے میں تھا، وہاں سے دوڑا پہنچا۔ میں نے وعدہ کیا تھا، وہ بولا کہ پہنچنا ہے۔ تقریریں تو میری 2.5-3 گھنٹے کی ہوتی ہے، لیکن حالات اور آپ کے چہرے کو پڑھ کر یہ لگ رہا ہے کہ بس مختصر میں گفتگو ہو جائے، تو شاید اگر آپ برداشت کر لیں تو یہی بڑی بات ہوگی۔ آپ نے یہ جلسہ سجایا ہے اس لیے کہ ہم اس جلسے سے کچھ سیکھیں۔ جلسہ اس لیے کیا جاتا ہے، اور جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی مجلس منعقد ہوتی ہے نا، تو وہاں پر اللہ کی بارگاہ سے رحمتوں کی بارشیں اور اللہ کی بارگاہ سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ چند منٹ بیٹھیں، لیکن سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، ہاں، اس لیے کہ ایک بہت بڑے پیر کے نام پہ آپ نے یہ جلسہ سجایا ہے، جس کے تعلق سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن میرا بیٹا عبدالقادر جیلانی غوث اعظم پیدا ہوئے تو میرے خواب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے۔ غور سے سنیے گا میری بہنیں، آپ بھی غور سے سنیں اور آپ اپنے سروں کو صحیح طریقے سے ڈھانپ لائیں۔ یہ محفل جو ہے نا، بڑی مبارک اور متبرک محفل ہے۔ ہم نے ایسی محفلوں کے مرتبے کو جانا نہیں، ہم نے ایسے محفلوں کے مرتبے کو سمجھا نہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کس شخصیت کی بارگاہ میں آپ حاضری دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضرت سیدنا سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کہتے ہیں کہ جس دن میرا بیٹا عبدالقادر جیلانی پیدا ہوا نا، تو میرے خواب میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آیا۔ حضرت سیدنا ابو صالح فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میری خواب میں آ کر فرمانے لگے کہ اے ابو صالح، تیرے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے نا، یہ بچہ بڑا متبرک اور مبارک بچہ ہے۔ اے ابو صالح سن، تیرے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے نا، وہ میرا بھی محبوب ہے، خدا کا بھی محبوب ہے۔ اور حضرت ابو صالح کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے خبر دی، اللہ کے رسول نے مجھے خوشخبری دی، اے ابو صالح سن، جس طریقے سے میرا مرتبہ تمام انبیاء میں اعلیٰ ہے، اسی طریقے سے تیرے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے نا، تو اس کا مرتبہ تمام اولیاء پہ اعلیٰ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک بار اللہ کے کہہ دو یا رسول اللہ۔
لوگوں کیا پتا موت کا کب بلاوا آ جائے. بیٹا صحیح سے بیٹھو، تھوڑی دیر صحیح سے بیٹھو. اگر ہمارے برادری کے لوگ تھوڑی دیر مجھے سپورٹ کر لیں تو بڑی مہربانی ہوگی. تھوڑا تھوڑا آپ آگے آ جائیں. اطمینان کے ساتھ بیٹھنا، ہلنا نہیں. اور یہ وہ رات کا وقت ہے جس رات کے تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رات کے تہائی حصے میں جو دعائیں رب کی بارگاہ میں مانگی جاتی ہیں نا، اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتا بلکہ اللہ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا. اس لیے تھوڑی دیر بیٹھے، اطمینان کے ساتھ بیٹھے. ایسی محفلوں میں ہمیں کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے؟ ہم نے آپ کی تاریخ کو پڑھا ہے، آپ کے اس علاقے کی. اللہ کے بہت بڑے بڑے ولی کامل اس علاقے میں آرام کر رہے ہیں. ایک طرف حضرت خواجہ کی پاک عثمانی سعد اللہ پور شریف میں، تو ایک حضرت مخدوم پنڈوا کی ذات. لوگوں ہم جب اللہ کے ولیوں کے ماننے والے ہیں، اللہ کے ولیوں کی مداروں پہ جا کے ہم حاضری دیتے ہیں، تو ایسی محفلوں میں ہمیں کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے؟ میں بتا دوں کہ ایسی محفلوں میں بیٹھنے کا طریقہ اللہ کے ولیوں نے کیا دیا ہے. ہندوستان کی سرزمین پر ایک جگہ ہے جس کا نام ناگور شریف ہے. ناگور شریف میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی لیٹے ہوئے ہیں. آج اگر آپ بائک خریدتے ہیں، آپ فور ویلر خریدتے ہیں، یا آپ کوئی اچھی گاڑی خریدتے ہیں، تو آپ اپنی گاڑی کی چابی لے کر گھومتے رہتے ہیں. لیکن ناگور شریف آپ چلے جائیں راجستھان علاقے میں، جب کوئی غیر مسلم گاڑی خریدتا ہے نا، تو گاڑی کی چابیاں حضرت محبوب حضرت سید حمید الدین ناگوری کی بارگاہ میں لے جا کر کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیتا ہے. کہتا ہے کہ اے بابا میں نے یہ گاڑی خریدی ہے، نظر کرم فرما دے. حضرت سید حمید الدین ناگوری بہت بڑے اللہ کے ولی. جب اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آپ جاتے ہیں، ان اللہ کے ولی ہمیں اس محفلوں میں بیٹھنے کا کیا سبق دیتا ہے، کیا پیغام دیتا ہے؟ حضرت حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جب بھوک لگتی نا، جب پیاس لگتی، تو آپ اپنے مریدین سے کہتے، مریدو مجھے بھوک لگی ہے، مریدو مجھے پیاس لگی ہے. حضرت حمید الدین ناگوری جب کہتے، مریدو مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، مریدین کہتے، حضور آپ کے لیے دسترخوان پہ لا کے کھانا رکھ دیتے ہیں، پانی لا کر کے دے دیتے ہیں، آپ کھانا کھا لیجئے، بھوک مٹ جائے گی، پانی پی لیجئے، پیاس بجھ جائے گی. حضرت حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے، مریدو مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے. مریدین کہتے، حضور پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے، جب تک آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو پھر آپ کی بھوک کیسے ختم ہوگی؟ جب تک آپ پانی نہیں پیئیں گے تو آپ کی پیاس کیسے بجھے گی؟ تو حضرت سید حمید الدین ناگوری کہتے کہ اے میرے مریدو سنو سنو، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے. مریدین کہتے، حضور پھر کیسے پیاس بجھے گی، کیسے آپ کی بھوک ختم ہوگی؟ مریدین سے حضرت سید حمید الدین ناگوری کہتے، میری بھوک بھی ختم ہو جائے گی، پیاس بھی بجھ جائے گی. سنیو ذرا غور سے سننا، اگر آپ کو مخدوم سمنا سے سچی محبت ہے، آپ نے جس بڑے پیر کے نام پہ یہ محفل آپ نے سجایا ہے، اگر ان سے آپ کو سچی محبت ہے تو ذرا غور سے سماعت کرنا. حضرت حمید الدین ناگوری کہتے، میری بھوک بھی ختم ہو جائے گی، پیاس بھی بجھ جائے گی. مریدین کہتے، حضور کیسے؟ کھانا کھائے بغیر بھوک ختم ہو جائے گی، پانی پیے بغیر آپ کی پیاس بجھ جائے گی. حضرت حمید الدین ناگوری کہتے، ہاں کھانا کھائے بغیر بھوک ختم ہو جائے گی، پانی پیے بغیر پیاس بجھ جائے گی. مریدین کہتے، حضور کیسے؟ حضرت سید حمید الدین ناگوری کہتے، اللہ کے یہ ولی کہتے کہ اے مریدو جاؤ، کسی نبی کی نعت پڑھنے والے کو میرے پاس لے کے آؤ، جاؤ نبی کی تعریف کرنے والے کو میرے پاس لے کے آؤ. مریدین جاتے نبی کی نعت پڑھنے والے کو لے کے آتے، مریدین جاتے نبی کی تعریف کرنے والے کو لے کے آتے. حضرت سید حمید الدین ناگوری اسی طریقے سے زمین پہ بیٹھ جاتے، نبی کی نعت پڑھنے والا نعت پڑھتا رہتا تھا. حضرت حمید الدین ناگوری نبی کی نعت سن کر مست ہو جاتے، نبی کی تعریف سن کر مست ہو جاتے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت حمید الدین ناگوری جب نبی کریم کی تعریف سنتے تھے تو آپ کا جسم ہلنے لگتا تھا،
آپ کا بدن ہلنے لگتا تھا، کبھی آپ دائیں ہلتے، کبھی آپ بائیں ہلتے، کبھی آپ آگے ہلتے، کبھی آپ پیچھے ہلتے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جس زمین کے ٹکڑے پہ بیٹھ کر آپ نبی کی تعریف سنتے تھے، آپ کا جسم ہلتا تھا، جس زمین پہ آپ بیٹھے رہتے تھے آپ کے جسم کے ساتھ ساتھ وہ زمین کا ٹکڑا بھی ہلنے لگتی تھی۔ سنیو یہاں سے پتا چلا جب اللہ کے ولی نبی کی نعت سنتے، نبی کی تعریف سنتے، ان کا جسم بھی ہلتا تھا، زمین کا ٹکڑا بھی ہلا کرتی تھی۔ ہمارا جسم تو نہیں ہل سکتا ہے، ہم جس زمین پہ بیٹھے رہتے ہیں وہ زمین کا ٹکڑا ہل تو نہیں سکتی ہے، لیکن اے سنیو جب بڑے پیر کا ہم ذکر سنیں تو اس طریقے سے سنیں جب تک یہاں بیٹھے رہے رب کی بارگاہ میں یوں کہتے رہے، پیش کروں آقا کیا ہر چیز ہماری ہے، یا رسول اللہ یہ دل بھی تمہارا ہے، آقا یہ جان بھی تمہاری ہے، تمہارا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے۔ ایسی محفلوں میں بیٹھ کر کہا کرو دنیا میں اگر تو نے مجھے اپنا بنایا ہے، میں شر میں بھی کہہ دینا یا رسول اللہ یہ ہے میرا دیوانہ۔ اگر تم نے دنیا میں رہ کر نبی سے اس طریقے سے محبت کر لیا دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ نعرے تکبیر، مسلک اعلی حضرت عرص غوث اعظم، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میری؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو کہہ دو لہک کے یا رسول اللہ، لہک کے کہہ دو یا سرکار غوث اعظم۔ لوگو یہ محفل بڑی مبارک محفل ہے، کیا پتا کہ کل کا صبح کا سورج آپ دیکھ پائیں یا ہم دیکھ پائیں کہ نہیں۔ صبح کا ناشتہ تو آپ اطمینان کے ساتھ کھاتے ہیں، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا کھا کر آپ آرام کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن آج سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں جو مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے نا، آپ بیت المقدس کو دیکھ لیں، فلسطین پر آپ دیکھ لیں، مسلمانوں پر کس طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن گھر کے گھر کو تباہ کر دیا گیا، باپ بچوں کے سامنے شہید ہوتا چلے جا رہا ہے، ماں بیٹوں کے سامنے شہید ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایسی ایسی مائیں ہیں نا جن کے 5 بیٹے شہید ہو گئے، ماؤں کے آنکھوں میں آنسو تو ضرور ہے، لیکن مائیں کہتی ہے کہ 5 بیٹے نہیں، اگر مسجد اقصی کو بچانے کے لیے ہمیں 100 بیٹی کی قربانی دینا پڑے تو ہم 100 بیٹیوں کی قربانی دے کے مسجد اقصی کی حفاظت کر لیں گے۔ مسلمانوں بڑی تکلیف ہوتی ہے ہماری قوم کو دیکھ کے، ہمارے نوجوانوں کے حالات دیکھ کے۔ آج وہاں پر مسلمانوں پہ پانی بند کر دیا گیا، غزہ پہ روزانہ بمباریاں کیا جا رہا ہے، میزائل پہ میزائل داغے جا رکھے ہیں، لیکن آپ کو ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا کہ جب ظہر کی آذان ہوتی ہے نا، نماز کی آواز سن کر کے، آذان کی آواز سن کے ہم مسجد میں جاتے، مصلی میں رب کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے، قرآن کی تلاوت کیے ہوتے، عصر کی نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کیے ہوتے، مغرب کی نماز پڑھ کے ہم قرآن کی تلاوت کیے ہوتے، عشاء کی نماز پڑھ کے ہم قرآن کی تلاوت کیے ہوتے، فجر کی نماز پڑھ کے ہم قرآن کی تلاوت کیے ہوتے، اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے ہوتے کہ مولا فلسطین کی سرزمین پہ جو میرے مسلمان بھائیوں پہ یہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے، مسلمان بھائیوں کو جو شہید کر رہا ہے، اے اللہ تیری بارگاہ میں دعا کر رکھا ہوں، اے اللہ غوث آدم کے صدقے فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی تو حفاظت فرما۔ مسلمانوں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہاں پہ فلسطین میں کسی مسلمان پر ظلم ہوتا ہے، وہاں پہ کسی کو چوٹ لگتی ہے تو تکلیف تو ہمارے دلوں پہ ہونی چاہیے تھی، لیکن
لیکن ہم آج کہاں پہنچ گئے صاحب؟ مسلمان مارے جا رہے ہیں، ہماری زبان دعا کے لیے نہیں کھل رہی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں صاحب، جب ایسی محفلیں آپ کو بیٹھنے کا موقع ملے تو آپ وقت کو ضائع نہ کریں، آپ پنڈالوں کے تلے آ کر کے بیٹھیں، آپ ادھر ادھر کھڑے ہو کر کے آپ اپنے نامہ اعمال کو ضائع نہ کریں، بلکہ اگر ایسی محفلوں میں آپ کو آنے کا موقع ملتا ہے تو آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو آپ باوضو ہو کر کے نکلے، آپ اپنے گھر سے ارادے کر کے نکلے کہ میرے سر پہ گناہوں کی پوٹلی ہے، لیکن جا رکھے ہیں ہم بڑے پیر کی محفل میں، جا رکھے ہیں غوث آدم کی محفل میں، ہمارے سر پہ گناہوں کی پوٹلی ہے، ہم جا رکھے ہیں اللہ کے رسول کی محفل میں، جا رکھے ہیں اللہ کے ولیوں کی محفل میں۔ آپ گھر میں وضو بنائیں اور اس ارادے سے آئیں کہ جب تک ایسی محفلوں میں بیٹھیں گے تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی دین کی باتیں سیکھیں گے، ہم اس نیت پہ آ کے بیٹھیں کہ غوث آدم کی محفل میں آ کے بیٹھے ہیں، سر پہ گناہوں کی پوٹلی ہے، لیکن جب ہم یہاں سے چاہیں گے تو یہ گناہوں کی پوٹلی اللہ غوث آدم کے صدقے نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ اعلیٰ حضرت کی زبانی کہا کرے، اعلیٰ حضرت کی زبانی کہا کرے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا کھانے والے، قسم خدا کی اے مسلمانوں جب تم ایسی نیتیں کر کے ایسی محفلوں میں آؤ گے، گناہوں کی پوٹلی لے کے آؤ گے، گناہوں میں ڈوب کر آؤ گے، لیکن جب ایسی محفلوں سے جاؤ گے اللہ غوث آدم کے صدقے تمہیں گناہوں سے پاک فرما کر اللہ تیری بخشش فرما دے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا زندہ ہو کر کے سنیں، کہہ دو لا کہ یا غوث آدم۔ میری تقریر سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے تو تھوڑی دیر سن لیں، غور سے سنیں، کیا پتا کل کا صبح کا سورج آپ دیکھ پائیں کہ نہیں دیکھ پائیں۔ ہمیں جو کرنا چاہیے ہم تو وہ کرتے نہیں ہیں، ادھر مسجد میں آدان ہوتے رہتی ہے، ہم نہ جانے چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے چائے نوشی کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم مسجدوں کی طرف نماز کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ جس بڑے پیر کے نام پہ آپ نے محفل سجائی ہے نا، سرکار غوث آدم کا فرمان کیا ہے صاحب سنو، سرکار غوث آدم فرماتے ہیں اگر کوئی بے نمازی مر جائے نا، اگر کوئی بے نمازی انتقال کر جائے، غوث آدم فرماتے ہیں کہ اس بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ اللہ اکبر، بات سمجھ میں آئی؟ کیا سمجھا آپ نے؟ سرکار غوث آدم فرماتے ہیں اگر کسی بے نمازی کا انتقال ہو جائے، اگر کوئی مر جائے تو اس بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن ہونے نہ دینا۔ سرکار غوث آدم فرماتے ہیں اگر اس بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے، غوث آدم فرماتے ہیں کہ اس بے نمازی کی لاش کو قبر سے نکال کر مسلمان کے قبرستان کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ غوث آدم کا فرمان یہ ہے، لیکن ہم آج نماز سے کتنے دور بھاگے جا رہے ہیں۔ اللہ نے یہ زبان کس لیے دیا ہے صاحب؟ تاکہ ہم خدا کی عبادت کریں، اللہ کی تسبیح و تحلیل پڑھیں، ہے نا؟ اللہ نے یہ زبان دیا صرف کھانے کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ نے جو یہ زبان دیا ہے نا، اس زبان سے مصطفیٰ پہ درود پڑھتے رکھے، اس زبان سے مصطفیٰ کی نام پڑھتے رکھے۔ اللہ نے زبان دیا ہے کھائیں بھی آپ، اس زبان سے قرآن کی آپ تلاوت کریں، اس زبان سے آپ اللہ کی تسبیح و تحلیل پڑھا کریں، اس زبان سے نبی پہ درود پڑھا کریں، اس زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ درود پڑھا کریں۔ اللہ نے یہ ہاتھ دیا ہے کس لیے؟ صرف آپ کو کھانے کے لیے، صرف اس ہاتھ سے دوسروں کو اذا پہنچانے کے لیے۔ آج اس ہاتھ سے ہم دوسروں کو تکلیفیں دیتے ہیں، نقیب صاحب اس ہاتھ سے آپ نیک کام کیا کریں۔ اگر اللہ تمہیں توفیق دینا، اگر آپ کے محلے میں کوئی یتیم بچہ رہتا ہے، اگر آپ کے محلے میں کوئی مسکین بچہ رہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی انسان محبت سے اپنا ہاتھ کسی یتیم کے سر پہ رکھ دیتا ہے، کسی مسکین کے سر پہ رکھ دیتا ہے، تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر کوئی شخص کسی مسکین کے سر پہ محبت سے اپنا ہاتھ رکھ دے، کسی یتیم کے سر پہ محبت سے اپنا ہاتھ رکھ دے، تو یا رسول اللہ اس یتیم اور مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی وجہ سے اس انسان کو فائدہ کیا ہے؟ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آپ کے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں اے صحابہ سن، اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ کسی یتیم کے سر پہ محبت سے رکھ دیتا ہے، مسکین
کے سر پہ محبت سے رکھ دیتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کے ہتھیلی کے نیچے اس مسکین کے سر کے جتنے بال آتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں اے صحابہ ہر بال کے صدقے اللہ اس انسان کو ایک ایک نیکیاں عطا کرتا ہے. جب تو بریلی کے امام پکار اڑتے ہیں کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. بات سمجھ میں آئی؟ اے اللہ کے نبی کے پیارے دیوانوں، موت کا کب بلاوا آ جائے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. کیا پتا کہ کل کا صبح کا سورج دیکھ پائیں کہ نہیں دیکھ پائے. آپ آئے ہیں نا اس محفل میں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ صحیح سلامت گھر کو پہنچ جائیں. اگر موت کا بلاوا آ جائے نا، یہیں پہ انسان بیٹھے بیٹھے اس کی روح نکل جائے گی. اپنی زندگی میں نیک اعمال کرو، خدا کی عبادت کیا کر. ایسی محفلوں میں بیٹھنے سے فائدے کیا ہیں پتا ہے آپ کو؟ پتا ہے آپ کو؟ نوجوانوں نے یہ محفل سجایا ہے، بڑی اچھی بات ہے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ جس گاؤں میں جس بستی میں یہ محفل منعقد ہوتی ہے نا، یہ محفل منعقد ہوتی ہے، صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایسی محفلوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پورے گاؤں کو ایک سال کے لیے تمام مصیبتوں سے اللہ اس کی حفاظت فرما دیتا ہے. ارے کہہ دو نا اللہ کے سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ محفل کتنی متبرک اور مبارک محفل ہے. میرے سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ. غریب نواز کے پیر و مرشد کا نام کیا ہے؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی مجلس میں جا کے بیٹھنا، با ادب ہو کے بیٹھنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی مجلس میں جا کے بیٹھنا تو عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے بیٹھنا. جب ایسی محفلوں میں جانا تو آپ جو ہے ادب کے ساتھ بیٹھنا، احترام کے ساتھ بیٹھنا، یعنی اطمینان کے ساتھ بیٹھنا. صاحب ایسی محفلوں کے مرتبے کیا ہے؟ جب آپ آئے ہیں تو سن لو. شہنواز قادری اس غوث آدم کی محفل سے کچھ پیغام دے کر جانے کی کوشش کرنا چاہتا ہے، کچھ آپ کو پیغام دینا چاہتا ہے. ایسی محفلوں میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے صاحب؟ جب آئیں تو اطمینان کے ساتھ بیٹھے. انسان کو اپنے جسم کو بھی حرکت نہیں دینا چاہیے، بلکہ نبی کے تذکرے بغور ہم سنا کریں. اللہ کے پیارے نبی کے دیوانوں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں، غریب نواز کے پیر و مرشد کہتے ہیں ایسی محفلوں میں با ادب ہو کر کے بیٹھنا. مریدین کہتے ہیں حضور جب ایسی محفلوں میں ہم ادب کے ساتھ بیٹھیں گے، عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر کے بیٹھیں گے. اے میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی، اگر ایسی محفلوں میں ہم با ادب ہو کے بیٹھیں تو ان محفلوں میں بیٹھنے سے ہمیں فائدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اب غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا جواب سنو. حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں جو ایسی محفلوں میں با ادب ہو کے بیٹھتا ہے، عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے بیٹھتا ہے، تو حضرت خواجہ عثمان فرماتے ہیں کہ ایسی محفلوں میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے کہہ دو یا غوث آدم. حضرت خواجہ عثمان فرماتے ہیں ایسی محفلوں میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. پھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں کہ ایسی محفلوں میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کی بخشش فرما دیتا ہے. اس لیے ایسے نہیں، جب بھی ایسی محفلوں میں آ کے بیٹھے تو با ادب ہو کے بیٹھنا. ایسی محفلوں میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ تیری بخشش فرما دیتا ہے. اس لیے اے میرے آقا کریم کے پیارے دیوانوں، آپ نے غوث کی محفل کا انعقاد کیا ہے. اللہ اکبر. غوث آدم کیا فرماتے ہیں؟ آپ اپنے مقدر پہ جتنا ناز کرے کم ہے. آپ قادری ہے، غوث آدم سے محبت کرنے والے ہیں. سرکار غوث آدم فرماتے ہیں کہ غیب سے میرے پاس آواز
آواز آئی اے شیخ عبد القادر جیلانی کچھ تو مانگنا چاہتا ہے؟ غوث آدم کہتے ہاں میں مانگنا چاہتا ہوں۔ پھر غیب سے آواز آتی ہے مانگ عبد القادر کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اے غوث آدم مانگ تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ سرکار غوث آدم عرض کرتے ہیں اے بار الہ جتنے قادری ہوں گے جتنے قادری ہوں گے جتنے میرے ماننے والے ہوں گے اے اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا کرنا اور تو سب کی بخشش فرما دے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث آدم فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد غیب سے آواز آتی ہے اے عبد القادر جیلانی وہ جو قادری ہوگا جب تک اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی۔ یعنی اگر آپ نے غوث آدم سے محبت کی ہے اگر آپ قادری ہے پہلے آپ کو توبہ کرنے کی اللہ توفیق عطا کرے گا پھر آپ کی موت آئے گی۔ اس لیے غوث سے سچی محبت کر لیں۔ غوث آدم کی شخصیت کا نام ہے سرکار غوث آدم فرماتے ہیں اگر میرا چاہنے والا مجھ کو یاد کر لیتا ہے اگر کوئی مصیبت میں پڑ جاتا ہے اور وہ پریشانی میں مجھے یاد کر لیتا ہے اے شیخ عبد القادر جیلانی میری مدد کو آ۔ غوث آدم فرماتے ہیں کہ سکن نہیں ہوتا ہے کہہ کے کہ میں اس کی مدد کو پہنچ جاتا ہوں۔ ارے ڈھک کے کہہ دو نا یا سرکار غوث آدم۔ سرکار غوث آدم کیا کہتے ہیں اگر تو پریشان رہتا ہے اگر تم پہ مصیبت آ پڑتی ہے اگر تجھے کہیں خوف سا لگتا ہے تو غوث آدم کو یاد کر لے۔ غوث آدم فرماتے ہیں سکن میں ہم اس کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ کون غوث آدم ہے سنیو اس لیے تو ہم کہتے ہیں عرب ہے غوث آدم کا عجم ہے غوث آدم کا عرب ہے غوث آدم کا عجم ہے غوث آدم کا ہمارے پاس جو کچھ ہے کرم ہے غوث آدم کا تیرے پائے کا ہم پایا نہ کی پایا مگر پایا کہ سب ولیوں کی گردن پر ہے قدم غوث آدم کا۔ کون سرکار غوث آدم ہے جس غوث کے نام پہ آپ نے محفل سجایا ہے؟ سرکار غوث آدم فرماتے ہیں کہ میری عمر 4 سال کی ہے۔ غوث آدم چھوٹے چھوٹے بچے کے ساتھ بغداد کی زمین پہ کھیل رکھے ہیں۔ غوث آدم کا کھیلنا بھی کیا ہوتا تھا آج آپ کے ہمارے بچے کھیلتے ہیں تو محلے میں ایک دوسرے بچے کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کے بچے مٹی سے کھیلتے ہیں، آپ کے بچے بیٹ بال لے کر کے کھیلتے ہیں، لیکن غوث آدم کا کھیلنا کیا تھا؟ غوث آدم بچوں کے ساتھ کھیلتے تھا نا صاحب۔ غوث آدم بچوں کے بیچ کہتے لا الہ، تمام بچوں سے غوث آدم کہتے اے بچے کہو الا اللہ، غوث آدم کہتے لا الہ، بچے کہتے الا اللہ۔ غوث آدم کا یہ کھیلنا ہوتا تھا۔ غوث آدم کہتے ہیں کہ 4 سال کی عمر میری چل رہی تھی، میں بچوں کے ساتھ یہی کھیل رہا تھا، میں لا الہ الا اللہ، میں لا الہ کہہ رہا تھا، بچے الا اللہ کر رہے تھے، میرے سامنے سے ایک اللہ کے ولی کا گزر ہو رہا تھا، اس نے کہا اے عبد القادر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آپ کے ہمارے بڑے پیر غوث آدم نے جیسے اس کے سلام کو سنا آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پھر سرکار غوث آدم نے دوسری مرتبہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا۔ اب وہ اللہ کا ولی ٹھہر جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی رک جاتا ہے، غوث آدم سے کہتا ہے اے عبد القادر میں نے تو تم کو ایک بار سلام کیا، تم کو ایک بار سلام کا جواب دینا چاہیے، لیکن سلام میں نے ایک بار کیا، تو نے 2 سلام کے جواب کیوں دیے؟ اے سنیو ذرا غور سے سننا۔ سرکار غوث آدم کہتے ہیں اے اللہ کا ولی کہاں؟ غوث آدم اس اللہ کے ولی کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، ایک اونچی جگہ پہ لے کے جاتا ہے، اس پہ کھڑا کر دیتا ہے اور کہتا اے اللہ کا ولی آج سے 4 سال پہلے اس گھر کے سامنے سے تیرا گزر ہوا تھا۔ تو اللہ کا ولی کہتا ہاں عبد القادر ہم 4 سال پہلے اس گھر کے سامنے سے گئے تھے۔ بڑے پیر غوث آدم کہتے ہیں کہ تو 4 سال پہلے اس گھر کے سامنے سے گزرا تھا تو تو نے سلام کیا تھا اس گھر کے سامنے؟ اس نے کہا ہم نے سلام کیا تھا۔ غوث آدم کہتے ہیں اس وقت میں پیدا نہیں ہوا تھا، اس وقت میں اپنے ماں کے پیٹ کے اندر تھا۔ 4 سال پہلے تو جو میرے گھر کے
کے سامنے سلام کیا تھا، میرے گھر پہ کوئی موجود نہیں تھا، اے اللہ کا ولی سن، میں نے جو تم کو 2 بار سلام کا جواب دیا، ایک سلام کا جواب ابھی کا دیا، میں نے آج کا قرض اتار دیا، اور دوسرا جو سلام کا جواب دیا، تو نے جو 4 سال پہلے میرے گھر کے سامنے سلام کیا تھا، میں سلام کا جواب دے کر 4 سال پہلے کا قرضہ آج اتار دیا۔ تو اللہ نے اس غوث کو اتنا مرتبہ عطا کیا ہے، اللہ نے اس غوث کو اتنا اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، اللہ نے جب غوث کو اتنا پاور عطا کیا ہے تو پھر مدینے والے مصطفیٰ کے پاور کا عالم کیا ہوگا؟ کون سرکار غوث آدم ہے، اللہ نے غوث کو کتنا پاور عطا کیا ہے۔ اللہ پاک پر 4 سال پہلے سلام کیا جا رہا ہے تو غوث آدم ماں کے پیٹ میں رہ کر کے اس کی سلام کی آواز کو سن لیتا ہے۔ اب سنو، سرکار غوث آدم کہتے ہیں کہ جب میری عمر 4 سال کی ہو گئی، میری ماں میرا ہاتھ پکڑ کر مدرسے میں پڑھنے کے لیے لے کر کے گئی، میری ماں نے کہا اے عبد القادر چل آج جا کر کے مدرسے میں قرآن پڑھنا شروع کر دے، چل سے علم دیدے مصطفیٰ حاصل کرنا سیکھ لے۔ سرکار غوث آدم کہتے ہیں میری ماں مجھے پکڑ کر لے کے گئی، استاد کے سامنے ماں بیٹھا دیتی ہے، استاد سامنے بیٹھا رہتا ہے، حضرت شیخ عبد القادر شیلانی غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی قرآن کھولتا ہے، استاد کہتا ہے اے بیٹا عبد القادر پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث آدم بسم اللہ پڑھنا شروع کرتا ہے، جیسے ہی بسم اللہ پڑھنا شروع کیا، اب سورہ فاتحہ بھی غوث آدم پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کر رکتے نہیں ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت ہو جاتی ہے، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں یہاں تک کہ 18 پارہ قرآن غوث آدم وہی بیٹھ کے پڑھ دیتا ہے۔ ادھر استاد بھی حیران ہے، ماں بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ استاد نے کہا عبد القادر تو نے یہ 18 پارہ قرآن کہاں یاد کیا ہے؟ میری ماں بہنوں کو یہاں سے پیغام لے کے جانا چاہیے، آج ہمارے بچے بڑے ہو کر بگڑ جاتے ہیں، ہمارے بچے بڑے ہو کر شراب کا عادی بنتا ہے، ہمارا نوجوان ماں کو گالی دیتا ہوا نظر آتا ہے، ہمارا نوجوان باپ کی شان میں گستاخی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اے میری ماں بہنوں، اے میرے دوستوں، اگر تمہارے بچے آج بگڑتے ہیں تو اس کے بگڑنے کی وجہ آپ ہے۔ اگر بچپن میں بچوں کی زندگی کی پرورش اور تربیت آپ صحیح کیے ہوتے تو آپ کا بچہ بڑے ہو کر بگڑتا نہیں۔ بتا دوں میں آپ کو اس غوث آدم کی محفل پہ اگر باپ بگڑا ہوا رہتا ہے تو اس کا بیٹا بھی بگڑتا ہے، اگر ماں بگڑی ہوئی رہتی ہے تو اس کی اولادیں بھی بگڑی ہوئی رہتی ہے۔ اب بیٹا بڑا ہو جاتا ہے، اب بیٹا اگر شرابی بنتا ہے ماں دوڑی دوڑی بھاگتی ہے کہ ہم تعویذ بچے کے گلے میں ڈال دیں گے تو میرا بچہ صحیح ہو جائے گا۔ باپ کہتا ہے میں اپنے بیٹے کی صحیح گلے پہ تعویذ ڈال دوں تو میرا بیٹا صحیح ہو جائے گا۔ سن لے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہوں، اگر آپ نے بچپن میں بچوں کی پرورش صحیح سے نہیں کیا، جب بڑے ہو کر آپ کی اولادیں بگڑتی ہے، اگر اولاد کے گلے میں 1000 تعویذ آپ ڈال دیں گے پھر بھی آپ کا بچہ سدھرے گا نہیں۔ اس لیے آپ اس غوث آدم کی محفل سے پیغام لیں۔ میری بہنیں، جب آپ امید سے ہو تو آپ امید سے ہونا تو آپ کو چاہیے کہ غلط چیزیں نہ دیکھیں۔ آج ہماری بہنیں ٹی ویاں دیکھتی رہتی ہے، باپ نہ جانے نماز چھوڑ کر دوسروں کی غیبت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میری بہنیں، جب آپ امید سے ہو چاہیے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، چاہیے کہ آپ قرآن کی تلاوت کر کے رب کی بارگاہ میں دعا مانگے، اے اللہ میرے شکم میں جو بچہ ہے، اے اللہ جب یہ بچہ اس زمین پہ آئے تو اس بچے کو میرا نیک اور صالح بنا کر کے پیدا کرنا۔ جب اولادوں کے لیے ماں باپ اسی وقت سے دعا مانگے تو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تیری دعا کو قبول کر کے اللہ تیرے گھر میں نیک اور صالح اولاد عطا کرتا ہے۔ سرکار غوث آدم سے استاد نے کہا اے عبد القادر تو نے 18 پارہ قرآن کہاں یاد کیا ہے؟ عبد القادر شیلانی کہتے ہیں اے میرے استاد سنیے تو صحیح، میری ماں سیدہ ام الخیر فاطمہ 18 پارہ قرآن کی حافظہ ہے، میں ماں کے پیٹ کے اندر رہ کر کے میں اپنی ماں کی زبان سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں سنتا تھا، میری ماں چلتی تھی قرآن پڑھتی رہتی
تھی، میں اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر کے قرآن کی تلاوتیں سنا کرتا تھا، میری ماں کھانا پکاتی تھی، قرآن کی تلاوتیں کیا کرتی تھی، میری ماں بیٹھے رہتی تھی، قرآن کی تلاوتیں کیا کرتی تھی، میری ماں سیدہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں، غوث اعظم کی ماں سیدہ ام الخیر فاطمہ کے تعلق سے غوث اعظم کہتے ہیں اے میرے واسطہ میری ماں نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کرتی تھی، میری ماں روزانہ 18-12 قرآن کی تلاوت کرتے رہتی تھی، میں پیٹ کے اندر رہ کر کے میں اپنی ماں کی زبان سے 18-12 قرآن کی تلاوت سن کر میں اپنے ماں کے پیٹ ہی میں 18-12 قرآن کو یاد کر لیا اس لیے آپ کو ہمیں چاہیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میری تقریر سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بڑا مشکل وقت ہے، ایسے وقتوں میں تقریر کرنا بڑا کٹھین ہوتا ہے۔ صاحب سنو تو صحیح، اللہ نے اپنے محبوبوں کو کتنا بڑا پاور عطا کیا ہے، اللہ نے اپنے ولیوں کو کتنا پاور عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر، زیادہ دور تو نہیں، بس ایک چیز آپ سن لیں، یہاں سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ نے ولیوں کو کتنا بڑا پاور عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ ہی کے علاقے میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہے جو سعد اللہ پور شریف میں ہے، جس کا نام حضرت خواجہ عقی پاک سراج الدین عثمانی ہے۔ ان کا ایک مرید ہے حضرت مخدوم علاور پانڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک مرید ہے حضرت مخدوم سنہ رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مخدوم سنہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین کے ساتھ جبل پور کے دورے میں تھے۔ کہا جبل پور جس کو آپ ایم پی کہتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ آگے جا رکھے ہیں، مریدین پیچھے پیچھے جا رکھے ہیں۔ یہ غیر مسلموں کا تہوار تھا۔ اللہ اکبر، جب یہ لوگ مورتیوں کو بیٹھاتا ہے، جب مورتیوں کو سجا کر کے پوجا کرنے کے لیے رکھتا ہے، اللہ اکبر، اب وہاں پوجا کا دین تھا، تہوار تھا ہندوؤں کا۔ سرکار مخدوم پاک چلے جا رکھے ہیں، مرید پیچھے پیچھے جا رکھے ہیں۔ ایک ایسا مرید ہے کہ رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، ٹھہرنے کے بعد پلٹ کے مورتی کے طرف دیکھنے لگتا ہے۔ ایک مرید دوڑا دوڑا حضرت مخدوم پاک کے پاس جاتا ہے، جانے کے بعد مخدوم سنہ سے کہتا ہے حضور آپ کا فلانا مرید تو مورتی کے طرف دیکھ رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت مخدوم پاک فرماتے ہیں جا میرے مرید سے جا کر کے کہنا، اگر اس کا دل اس مورتی پہ آ گیا ہے تو جاؤ میرے مرید سے کہنا کہ اے مورتی تجھ کو میرا پیر و مرشد مخدوم سنہ بلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، مرید آتا ہے نا صاحب، جو مرید اس مورتی کی طرف دیکھ رہا تھا، آیا، آنے کے بعد بولتا ہے اے میرا مرید، میرا پیر بھائی، اے مخدوم سنہ کا مرید سن تو صحیح، مخدوم پاک کا فرمان ہے اگر تیرا دل اس مورتی پہ آ گیا ہے تو پیر و مرشد کا حکم ہے کہ تو جا کر کے مورتی کے کان میں کہو کہ اے مورتی تجھ کو میرا پیر مخدوم سنہ بلا رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، مرید دوڑا دوڑا مورتی کے پاس جاتا ہے، مورتی کے کان میں جا کے بولتا ہے اے مورتی میرا پیر مخدوم سنہ تجھ کو بلا رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا، اب وہ مورتی نہیں رہتی ہے بلکہ ایک خوبصورت لڑکی بن جاتی ہے۔ وہ لڑکی دوڑی دوڑی آتی ہے، مخدوم سنہ کے قدم کو پکڑ لیتی ہے۔ مخدوم سنہ نے کہا اے میرا مرید، کیا تو اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے؟ مرید کہتا ہاں میرے پیر و مرشد، ہم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مخدوم سنہ نے کہا اے لڑکی، اب تو پہلے کلمہ پڑھ لے۔ وہ مورتی جو لڑکی بنی تھی، کلمہ پڑھ کے مخدوم سنہ کے ہاتھ میں اسلام قبول کرتی ہے۔ پھر مخدوم سنہ اس لڑکی کا نکاح اپنے مرید سے کر لیتا ہے۔ پتا کیا چلا کہ جب اللہ نے ولیوں کو اتنا پاور عطا کیا ہے تو پھر مدینے والے مصطفیٰ کے پاور کا عالم کیا ہوگا؟ جب وہ شاعر پکار اٹھتا ہے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور اشرف الاولیاء، فیضان حضور تاج الاولیاء، فیضان حضور مخدوم سمنہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بار لہک کے
کہہ دو یا سرکار غوث آدم، یا سرکار عرب ہے غوث غوث آدم کا، حجم ہے غوث آدم کا، ہمارے پاس جو کچھ ہے کرم ہے غوث آدم کا۔ جس بڑے پیر کی محفل آپ نے سجائی ہے نا، قادری میاں آج بغداد کی سرزمین پہ زیارت کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، جب وہ گئے تو کچھ دن پہلے میں نے فون پہ رابطہ کیا، حضرت سے کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ صاحب ذہن کو حاضر کیجئے، بس اس مقصد سے آپ بیٹھیے کہ سرکار غوث آدم کا فیضان جاری ہو جائے، سرکار غوث آدم کا فیضان ہم پر اس طریقے سے جاری ہو کہ فیضان غوث آدم کے صدقے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ صاحب ذہن کو حاضر رکھے، اللہ نے غوث کو کتنا پاور عطا کیا ہے، یہی سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سرکار غوث آدم کی ماں نے اپنے بیٹے عبدالقادر سے ایک دن پوچھی تھی، اے بیٹا شیخ عبدالقادر جیلانی، دودھ پینے کے زمانے میں جب تو میرا دودھ پیا کرتا تھا، رہ رہ کر کے تو غائب ہو جایا کرتا تھا، اے غوث آدم فرما تو صحیح تو غائب کہاں ہو جاتا تھا؟ ماں کا دودھ پیتے پیتے وہ گوشت سے غائب ہو جاتے تھے۔ تو سرکار غوث آدم کہتے اے ماں، دودھ پیتے پیتے جو آپ کے گوشت سے میں غائب ہو جاتا تھا تو میں آپ کی گوشت سے چھلانگ لگاتا تھا، سورج کے اندر چلے جاتا تھا۔ اللہ اکبر، سرکار غوث آدم کے بچپن کا یہ عالم تھا، لیکن جب یہ سوال کیا گیا تو آپ بہت بڑے ہو گئے تھے، جوانی کا عالم تھا۔ اللہ اکبر، سرکار غوث آدم کی ماں نے کہا تھا اے بیٹا عبدالقادر جیلانی، بتا تو صحیح ابھی تو یہاں سے چھلانگ لگا کر کے کیا تو سورج پہ جا سکتا ہے؟ تو غوث آدم سرکار کا جواب سنا، اے میری اماں سنو تو صحیح، یہ تو میرے بچپن کے وقت کا دور تھا کہ آپ کی گوشت سے چھلانگ مارتا تھا تو سورج کے اندر چلا جاتا تھا۔ آج تو میں جوان ہو گیا ہوں، سورج میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ غوث آدم کو آج سنبھال، غوث آدم کو اپنے اندر لے لے۔ آج غوث آدم سورج کے طرح 70,000 سورج کو اپنے سینے میں سما سکتا ہے، اتنا زیادہ میرے اندر پاور آ چکا ہے۔ اللہ اکبر، غوث آدم کو اللہ نے کیا پاور عطا کیا ہے؟ سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ 4 سال کی عمر ہے، سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ 4 سال کی عمر میں اپنی ماں سیدہ ام الخیر فاطمہ کے سامنے آ کے کہتا ہے اے اماں، اگر میں نے آپ کو کبھی تکلیف پہنچائی ہے اماں مجھے معاف کر دینا، ماں اگر میں نے آپ کو کبھی پریشان کیا ہے نا اماں مجھے معاف کر دینا۔ آج ہم اپنے ماں باپ کے سامنے گستاخی تو کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں توفیق تک نہیں ہوتی ہے کہ ہم اپنی ماں سے کبھی جا کر کے معافی مانگے، اپنے باپ کے پیر کو پکڑ کر کے ہم کبھی یہ کہیں ابو جان میں نے آپ کو کچھ کہا تھا ذرا مجھے معاف کر دے، ہمیں توفیق تک نہیں ہوتی ہے صاحب۔ لیکن سرکار غوث آدم کی ماں نے یہ وصیحت کی تھی بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اللہ اکبر، ماں نے اتنا کہا تھا تو غوث آدم دوسروں سے جھوٹ نہیں بولے تھے، ماں سے تو جھوٹ بولنا دور کی بات ہے، ماں نے صرف نصیحت کی تھی بیٹا کسی سے کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ آپ کو ڈاکو نے گھیر دیا، آپ کی جان کی پڑی، لیکن ڈاکو سے آپ نے کہنے لگا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو سے جان بچانے کے لیے لوگ جھوٹ بولا کرتے ہیں، ڈاکو کو یقین نہیں ہوا، جب آپ کی صدری کو کاٹ کے دیکھا تو 40 دینار نکلے۔ ڈاکو نے کہا تھا اے بچہ تو نے جھوٹ نہیں بولا، سچ کیوں بولا؟ تو غوث آدم نے کہا تھا اے ڈاکو سن تو سکی، میری ماں نے مجھ کو جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے۔ اللہ اکبر، جب ڈاکو نے غوث آدم کی اس چیز کو دیکھا، غوث آدم کی سچائی کو دیکھا، سارے ڈاکو توبہ کرتے ہیں۔ پھر حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے آپ کا مرید ہو جاتا ہے۔ وہ ڈاکو پھر ڈاکو نہیں رہتا ہے، جب غوث آدم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتا ہے تو نگاہیں غوث آدم اڑتی ہے، وہ ڈاکو اپنے وقت کا سب ولی کامل بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج ہم ہیں جو ماں سے گستاخی کرتے ہیں، آج ہم ہیں جو ماں باپ سے جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ سن تو سکی نوجوان، اگر تیرا کاروبار نہیں چلتا ہے تو آج تو دوسروں کے چوکٹ پہ جا کر کے سر رگڑتا ہے، اپنی ماں کی بارگاہ میں آ کر عرض نہیں کرتا اماں جان میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، اے اماں میرے لیے دعا کر دے، ابو جان میری ترقی کے لیے دعا کر دے۔ ماں باپ سے آج ہم چہرے پھیرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر ماں ہم سے کوئی دوائی کا سوال کر دے بیٹا میری طبیعت خراب چل رہی ہے تو بیٹے کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ماں کو 50 روپے کی دوائی لا کر کے دے۔ سنو تو صحیح، دوسروں کے چوکٹ پہ جانے سے بہتر یہ ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں آ کر کے رویا کرے۔ جب رات کو تیری ماں سوتی ہے نا نوجوان، اپنے ماں کے قدم کو پکڑ کے دبا، اپنے ماں کے پیر کو
दबा, फिर अपनी माँ से कहा करो ए अम्मी जान मेरे लिए दुआ करे, ए अम्मी जान मेरे कारोबार के लिए दुआ करे, मेरी परेशानियां खत्म हो जाए माँ, आप दुआ करें। कसम खुदा की अगर तेरी माँ ने रात को दुआ कर दिया, सुबह का सूरज नहीं निकलेगा, उससे पहले अल्लाह तेरी माँ की दुआओं की वजह से तेरी परेशानी को दूर फरमा देगा। क्यों आज दूसरों के चौखट पे तू जाता है, आज तू सोचता है दूसरे के पास जाएंगे मेरी परेशानियां खत्म हो जाएगी, नहीं, बल्कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ का सर्टिफिकेट दे रखा है, एक दुआ की जमानत दे रखा है। सुन लियो, मदीने वाले मुस्तफा सज्जदा आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जब तेरी माँ औलादों के हक में दुआ के लिए हाथ उठाती है, नबी फरमाते हैं जैसे ही तेरी माँ तेरे लिए अपने हाथ को दुआ के लिए रब की बारगाह में उठाती है और तेरी माँ तेरे हक में जो भी दुआएं मांगती है, नबी फरमाते हैं कभी तेरी माँ का हाथ दुआ से नीचे नहीं उतरता है, दुआ से नीचे हाथ नहीं आता है। अल्लाह उससे पहले तेरी माँ की दुआ को तेरे हक में कबूल कर लिया करता है। इसलिए ऐ लोगों, अगर तुम पे परेशानी आ जाए, माँ बाप के कदम को पकड़ ले, अपने लिए माँ बाप से दुआ करो, कसम खुदा की रात नहीं गुजरेगी, अल्लाह तेरी मुसीबतों को दूर फरमा देगा, अल्लाह तेरे कारोबार में तरक्की अता कर देगा। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करे, माँ बाप से झूठ ना बोला करे, माँ बाप की शान में गुस्ताखी ना किया करे। सरकार गौसे आदम ने माँ से कहा था, ए माँ सैयदा उम्मुल खैर फातिमा, अगर हमने आपको कभी तकलीफ पहुंचाई है माँ मुझे माफ कर दे। सरकार गौसे आदम की माँ सैयदा उम्मुल खैर फातिमा कहती है, ए बेटा गौसे आदम तेरी उम्र तो 4 साल की चल रही है, तूने तो कभी मुझे तकलीफ ना पहुंचाई है। ए बेटा अब्दुल कादिर तूने तो मुझे कभी परेशान ना किया है। अब गौसे आदम का जवाब सुनो। गौसे आदम अपने माँ के हाथ को पकड़ती है, पकड़ता है, पकड़ने के बाद कहता है, ए माँ सैयदा उम्मुल खैर फातिमा मैंने आपको कभी तकलीफ ना दिया है। गौसे आदम की माँ कहती है, हाँ बेटा तूने कभी मुझे तकलीफ ना पहुंचाई है। गौसे आदम कहते हैं, माँ 4 साल पहले के जमाने को आप याद करें। ए अम्मा 4 साल पहले जब मैं पैदा ना हुआ था, मैं आपके पेट के अंदर था। ए अम्मा हमारे घर के दरवाजे पे आकर के एक भिखारी ने भीख का सवाल किया था। अम्मा जान आपके पेट में अचानक दर्द का एहसास हुआ था, अम्मा आप दरवाजा नहीं खोल पाई थी, वहीं पे आप पेट के दर्द की वजह से बैठ गई थी। गौसे आदम की माँ कहती है, हाँ बेटा अब्दुल कादिर जिलानी 4 साल पहले हमारे घर के दरवाजे पे एक फकीर ने आकर के भीख का सवाल किया था और कहा था कोई है घर के अंदर जो मुझे भीख दे दे। गौसे आदम पैदा नहीं हुए थे साहिब, माँ के पेट के अंदर थे। गौसे आदम कहते हैं, माँ उस फकीर को भीख देने के लिए आप दरवाजे पे चली गई थी और उस दरवाजे के कुंडली के तरफ आप अपना हाथ बढ़ाई थी कि इस कुंडली को खोल कर दरवाजा खोल दो। लेकिन ए माँ जैसे ही आपने कुंडली पे हाथ खोलने के लिए हाथ बढ़ाई थी, आपके पेट में अचानक दर्द का एहसास हुआ था, आप वहीं पे बैठ गए थे, आप दरवाजा खोल नहीं पाई थी। मेरे गौसे आदम की माँ सैयदा उम्मुल खैर फातिमा कहती है, हाँ बेटा मैंने दरवाजे के कुंडली को नहीं खोल पाई थी, अचानक दर्द की वजह से वहीं पे बैठ गई थी। अब गौसे आदम फरमाते, ए अम्मा जान आपके पेट में अचानक दर्द कैसे हुआ था? आपकी माँ कहती, बेटा अब्दुल कादिर बता तो सही अचानक मेरे पेट में दर्द कैसे हुआ था? गौसे आदम फरमाते, माँ मैंने आपके पेट के अंदर रह करके अपना पंजा आपके पेट में मारा था, इसलिए आपके पेट में दर्द हुआ था, इसलिए उस दरवाजे को खोल नहीं पाई थी और आप वहीं पे बैठ गई थी। गौसे आदम की माँ कहती है, बेटा तू मेरे पेट में पंजा क्यों मारा था? अब गौसे आदम कहते हैं, माँ जिस दरवाजे के कुंडली पे आप अपना हाथ खोलने के लिए बढ़ा रही थी, उस कुंडली पे एक बिच्छू बैठा हुआ था, अगर माँ उस कुंडली पे हाथ रखती तो वो बिच्छू आपको डस लेता, इसलिए मैंने आपके पेट में पंजा मारा था। गौसे आदम की माँ सैयदा उम्मुल खैर फातिमा कहती है, ए बेटा अब्दुल कादिर तू मेरे पेट के अंदर रह करके उस कुंडली पे बैठे हुए बिच्छू को देख रहा था। गौसे आदम फरमाते हैं, माँ आपके पेट
بچوں کو نہیں بلکہ میں دنیا کے حالات میں واقف ہو رہا تھا۔ اے سنی کے یہاں سے پتا چلا جب اللہ نے غوث کو اتنا پاور عطا کیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں رہ کر کے دنیا کے حالات کا جائزہ لے لے، تو پھر ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا گنبد خضرا میں رہ کر ہم سنیوں کے سلام کی آواز کو بھی سنتے ہیں، درود کی آواز کو بھی سنتے ہیں، اور اپنے غلاموں کو بھی پہچانتے ہیں۔ جب تو بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وقت گانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث الورا، نعرہ تکبیر، حضور اشرف الاولیاء کا دامن، حضور قادری میاں کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان نزدیک کے سننے والے وقت گانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ جب اللہ نے غوث کو اتنا پاور عطا کیا ہے تو پھر مدینے والے مصطفیٰ کے پاور کا عالم کیا ہوگا؟ سنیو، آج ہمارے حالات کیسے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ نعرے لگا دیے تو ہم نے غلامی کا ثبوت دے دیا۔ سن صاحب، نعرے لگاؤ، نعرے لگانے سے زندگی میں انقلاب آتا ہے، دل میں نبی کا عشق پیدا ہوتا ہے۔ لیکن میں اگر آپ سے پوچھ لوں، بتاؤ تو صاحب تم نے نبی سے کتنی محبت کی ہے؟ میرے مصطفیٰ نے تم سے کتنی محبت فرمائی ہے؟ اللہ اکبر۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر اس کو سننا نوجوانوں، آپ نماز کی پابندی ضرور کریں، آپ شریعت مصطفیٰ پر چلنے کی ضرور کوشش کریں، علماء کی بارگاہ میں آپ رہنے کی کوشش کریں۔ اگر دین کے 12 گھنٹے آپ گزارتے ہیں نا، 1 گھنٹہ نماز کے لیے نکال دیں، آدھا گھنٹہ ان علماء کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے دین کی باتیں سنیں، علماء کے قریب آپ جائیں، علماء کے قریب آپ بیٹھا کریں، علماء کو اپنے گھر پہ لے کے آئیں۔ جس گھر میں علماء کا آنا جانا ہوتا ہے، جس کا بیٹھنا علماء کی نشست میں ہونا ہوتا ہے، جو علماء کی بارگاہ میں اکثر رہا کرتے ہیں، نہ وہ بگڑتا ہے نہ اس کی اولادیں بگڑتی ہے۔ اس لیے علماء کے قریب رہے، علماء کی بارگاہ سے آپ جڑ جائے۔ لوگوں، اگر میں آپ سے پوچھوں صاحب بتاؤ تو صحیح تم نے نبی سے کتنی محبت کی ہے؟ ہم کہیں گے کہ صرف ہم نبی پہ سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے تم کو نماز پڑھنا چاہیے۔ ارے میرے آقا تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماتھے کے آنکھ سے رب کا دیدار کیا، یہ میری معراج ہے۔ اگر میری امت نماز پڑھتی ہے نا، الصلاۃ معراج المؤمنین، اگر میری امت نماز پڑھے تو نماز اس کی معراج ہے۔ اس لیے اے لوگوں، نماز کی آپ پابندی کریں۔ پیغمبر اعظم کے دیوان النبی نے تم سے کتنی محبت کی ہے۔ ابو بکر صدیق کی ایک روایت آپ سماعت کر لیں۔ اللہ اکبر۔ پہلے آپ اس چیز کو یاد کریں، ابھی ربیع الاول شریف کا مہینہ گزرا ہے کچھ دن پہلے، کچھ مہینے پہلے، حضرت آقا کریم کی ماں سیدہ فاطمہ حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ جب میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا محمد اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا ہوا ہے اور اپنی زبان سے رب حبل امتی رب حبل امتی کی صدا مانگ دعا مانگ رہے ہیں۔ نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو پہلے آپ کے لیے ہمارے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ اے سنیو، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سنو۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم جب ظاہری طور پر دنیا سے رخصت کر گئے، نبی کو اللہ نے 63 سال کی عمر عطا کی۔ میرے آقا 63 سالہ زندگی میں جب اس گناہگار امت کی یاد آتی نا تو نبی کبھی جبل صبح میں جا کر سجدے میں سر رکھتے، گناہگار امت کے لیے دعائیں مانگتے، اس طریقے سے روتے کہ آپ کے رونے کی آواز کو سن کر بکریاں چارہ کھانا چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی نے تو آپ سے اتنی محبت کی ہے، ہم کتنے بڑے نبی کے وفادار ہیں۔ آج ہم کہاں پہنچ گئے ہیں صاحب؟ پھر آج ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہم سے روٹی ہوئی کیوں ہے؟ ہم سے اللہ کی بارگاہ سے رحمت کا نزول کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہم کہاں ہیں؟ کیوں اللہ کی رحمت ہم سے روٹی ہوئی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی کی یہ صحابی، یہ خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر اعظم ظاہری طور پر دنیا سے رخصت کر گئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو
غسل دیا گیا، پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ کفن پہنا دیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر آدم کے جسم مبارک کو قبر مبارک میں لٹا دیا گیا، جب مصطفیٰ کریم کے جسم مبارک کو قبر میں لٹا دیا گیا، جب نبی کے چہرے انور سے کفن ہٹایا جاتا ہے، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں دور کھڑا تھا، نبی کے چہرے سے جیسے ہی کفن کو ہٹایا گیا نا تو میری نگاہ مصطفیٰ کی زبان پہ پڑتی ہے، لہذا کہ کہہ دو یا رسول اللہ۔ سارے لوگوں کا ہاتھ اٹھنا چاہیے، کہہ دو یا رسول اللہ۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے ہمیں یا رسول اللہ کے نعرے سے پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا میرا پار ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میری نگاہ مصطفیٰ کی زبان پہ پڑی ہے، نبی کا جسم مبارک قبر میں لیٹا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میری نگاہ مصطفیٰ کی زبان پہ پڑتی ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کی زبان قبر میں لیٹے لیٹے ہل رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں چلتا چلتا قبر کے نزدیک پہنچا، میں غور سے دیکھنے لگا تو میں نے کیا دیکھا کہ نبی قبر میں لیٹے ہوئے ہیں اور اپنی زبان کو قبر میں لیٹے لیٹے ہلا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اچانک میرے کان میں ایک آواز ٹکراتی ہے، وہ آواز یہ تھی رب حبل امتی، رب حبل امتی۔ میرے نبی قبر میں لیٹے ہوئے ہیں پھر بھی گناہگار امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اے لوگوں، نبی نے ہم سے کتنی محبت فرمائی ہے اور آج ہم نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے اگر نبی سے آپ کو محبت ہے تو کل سے آپ نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز کی ضرور پابندی کریں گے نا انشاءاللہ۔ سارے لوگ کہیں پڑھیں گے کل سے نماز انشاءاللہ۔ نماز پڑھ کے تو دیکھ، جب تو نماز کا پابند ہو جائے گا، ایک ماہ نماز پڑھ، ایک ماہ کے بعد نماز تم کو نہیں چھوڑے گی۔ نماز کی پابندی تو کر کے دیکھ، اگر تو دین کا 200 کماتا ہے، نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ فرشتوں کے ذریعے تیرے گھر میں اتنی برکتیں نازل فرمائے گا، کمائے گا 200 لیکن تیرے گھر میں خوشحالی کی زندگی گزرتی بھی نظر آئے گی۔ آپ بھی نماز کی پابندی کریں، میری بہنیں بھی نماز کی پابندی کریں۔ سرکار غوث آدم ہے، بغداد کی سرزمین پہ غوث آدم کی تقریر ہو رہی ہے۔ غوث آدم کی محفل میں 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا۔ اس زمانے میں یہ مائک نہیں تھا، یہ آپ کا جو باکس ہے یہ نہیں تھا، یہ ہارن کا دور نہیں تھا، اس زمانے مائک کا دور نہیں چلتا تھا۔ غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ بغیر مائک کے 70 ہزار کی محفل میں تقریر کرتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جس طریقے سے سامنے والا آپ کی آواز کو سنتا تھا اسی طریقے سے پیچھے والا بھی آپ کی آواز کو ویسے ہی سنتا تھا۔ غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بغداد میں آپ کی تقریر ہو رہی ہے، لوگوں کی جمگھٹ ہے، لوگ آپ کی تقریر کو غور سے سن رہے ہیں۔ سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ تقریر کے دوران کہہ رہے ہیں نماز کی پابندی کر، نماز پڑھو گے اللہ تیرے گھر میں برکت نازل فرمائے گا، نماز پڑھو گے نا تو اللہ تیرے گھر میں دولتوں کا انبار کر دے گا، اللہ فرشتوں کے ذریعے تیرے گھر میں دولتوں کا انبار لگا دے گا۔ اللہ اکبر۔ جب غوث آدم کی یہ تقریر ہوئی، ایک شخص گھر گیا، گھر جانے کے بعد وضو بنایا، وضو بنانے کے بعد نماز کی پابندی کرنے لگا۔ 40 دن کا عرصہ گزرتا ہے، اب وہی شخص کیا دیکھتا ہے کہ 40 دن پہلے میرے گھر میں پھاقا کشی کی زندگی چلتی تھی، میرے گھر میں پریشانیاں تھی، لیکن جب سے میں نے نماز کی پابندی کی 40 دن گزرا، اللہ نے اس کے گھر میں دولتوں کا انبار لگا دیا۔ اب وہ انسان اپنے گھر سے کچھ دولت لیتا ہے، سرکار غوث آدم کی بارگاہ میں تحفہ لے کے جاتا ہے، غوث آدم کی بارگاہ میں عرض کرتا یا سرکار غوث آدم 40 دن پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا تو میرے گھر میں دولت نہیں تھی، لیکن جب سے میں نے آپ کی تقریر سنی ہے ابھی 40 دن سے ہم نے نماز کی پابندی کرنا شروع کیا ہے، 40 دن گزرا ہے، ایک سرکار غوث آدم اللہ نے نماز کی برکتوں کی وجہ سے میرے گھر میں دولتوں کا انبار کر دیا ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی کریں، اپنے ماں باپ کے دل کو آپ نہ دکھائیں، ماں باپ کے تمام بھروسے کا آپ خیال رکھیں، ماں باپ کی زندگی کے تعلق سے آپ سنیں سوچیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے غوث کو کتنا پاور عطا کیا ہے، بس تھوڑی دیر سن لے پھر مجھے یہاں سے 4:30 کی ٹرین پکڑ کے گینٹوک جانا ہے، مجھ کو آج سے
سکیم رہنا ہے، میں یہاں سے 400 450 کلومیٹر رات کو دوری پہ تھا۔ اللہ اکبر، بس یہ کرم ہے اللہ کے ولیوں کا۔ سن لو نوجوانوں، ماں باپ کی امیدوں پہ پانی نہ پھیرنا۔ آج نوجوان بائک چلاتا ہے، ماں کی امیدوں کا خیال نہیں رکھتا۔ آج ایک انسان گاڑی چلاتا ہے، اپنی بیوی کی امیدوں پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ وہی نوجوان گاڑی چلاتے چلاتے کوئی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی انسان گاڑی چلاتے چلاتے ایکسیڈنٹ ہو کر کے وہیں پہ مر جاتا ہے۔ نوجوانوں، موت تو برابر ہے، لیکن جب گاڑی چلائیں نا تو آپ اس طریقے سے نہ چلائیں جس طریقے چلانے کا ڈھنگ ہے، اس طریقے سے چلائیں۔ کم سے کم ماں باپ کی زندگی کے تعلق سے آپ جو ہے ذرا سوچیں، اگر ایک نوجوان بیٹا مر جاتا ہے نا تو اس ماں کے دل سے جا کے پوچھ اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ ایک نوجوان بیٹا اگر مر جاتا ہے تو باپ کے کندھوں پہ کتنی بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ اگر بیٹا نوجوان مر جاتا ہے نا، اگر اس کا باپ کہیں سے گزرتا ہے صاحب، محلے والے کہتے دیکھو اسی کا بیٹا حادثے کا شکار ہو گیا تھا، اسی کا بیٹا ایکسیڈنٹ ہو کے مر گیا تھا۔ اس لیے اے نوجوانوں، جب گاڑی لے کے چلو تو اپنے ماں باپ کی زندگی کا خیال رکھنا۔ تیری ماں رو رو کر زندگی میں رو رو کر کے نہ جانے اپنی زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ اگر ایک نوجوان بیٹا اگر کہیں حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، ماں باپ کی زندگی تباہی کے راستے پہ آ جاتی ہے۔ اس لیے نوجوانوں، ماں باپ کی زندگی کا خیال رکھنا، ماں باپ کی امیدوں پہ پاری نہ پھیرنا، بلکہ پاری چلانا تو اپنے ماں باپ کے تعلق سے سوچنا کہ ہم کما کر کے ماں باپ کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے تو میرے ماں باپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ اللہ اکبر۔ نوجوانوں، تم سوچو کہ کیسے مولانا کہہ رہے ہیں، سن تو سچی سرکار غوث آدم ہے، مریدین کے ساتھ دریا دجلہ کے کنارے سے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث آدم مریدین کے ساتھ دریا دجلہ کے کنارے سے جا رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دریا دجلہ کے کنارے بیٹھ کر ایک بوڑھی عورت رو رہی ہے۔ غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میرا مرید جا تو سکی وہ بوڑھی عورت اس دریا دجلہ کے کنارے بیٹھ کر کیوں رو رہی ہے۔ جیسے ہی غوث آدم نے مرید سے کہا نا تو کہا کہ جا اس سے جا کر کے پوچھ۔ اب مرید اس بڑھیا کے پاس جاتا ہے، جانے کے بعد غوث آدم کا مرید کہتا ہے اماں اس دریا دجلہ کے کنارے بیٹھ کر آپ کیوں رو رہی ہے، اس ندی کے کنارے بیٹھ کر آپ کیوں اس طریقے سے رو رہی ہے۔ وہ بڑھیا کہتی ہے اے انسان، میں آج سے نہیں 12 سال سے روزانہ اس دریا کے کنارے آ کے بیٹھ کے رویا کرتی ہوں۔ غوث آدم کا مرید کہتا اماں کیوں آپ 12 سال سے روزانہ اس ندی کے کنارے آ کر بیٹھ کر رو رہی ہے۔ وہ بڑھیا کہتی ہے اے انسان سن تو صحیح، آج سے 12 سال پہلے میرا بیٹا دلہا بن کے باراتی کے ساتھ کشتی پہ سوار ہو کے ندی کے اس پار شادی کے لیے جا رہا تھا۔ جیسے ہی میرا بیٹا دلہا اور باراتی اس ندی کی کشتی پہ سوار ہوئے تو یہ کشتی اس ندی میں 12 سال پہلے ڈوب گئی ہے۔ وہ بڑھیا اور چیخیں مار کے رونے لگتی ہے۔ غوث آدم نے جب اس بڑھیا کے رونے کی آواز کو کان سے سنا، غوث آدم بھی اس بڑھیا کے پاس آئے۔ آنے کے بعد کہتے اماں کیوں رو رہی ہے، اے اماں کیا بات ہے۔ وہ بڑھیا غوث آدم کو نہیں جانتی تھی، غوث آدم کو نہیں پہچانتی تھی۔ وہ بڑھیا کہتی ہے 12 سال پہلے اس ندی میں ایک کشتی تھی، میرا بیٹا شادی کرنے کے لیے اس پار جا رہا تھا تو کشتی اسی ندی میں 12 سال پہلے ڈوب گئی ہے۔ میں اس لیے یہاں بیٹھ کر روتی ہوں، میں روزانہ دریا دجلہ کے کنارے اس لیے آتی ہوں تاکہ میرے بیٹے کا چہرہ کسی کے چہرے میں نظر آ جائے، میرے بیٹے کی شکل کسی کے چہرے میں شکل نظر آ جائے۔ میں اس لیے آ کر کے روتی ہوں۔ اتنا سننا تھا غوث آدم نے فرمایا اے دریا سن، غوث آدم کا فرمان ہے، اے دریا شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ حکم ہے کہ تو نے 12 سال پہلے جس کشتی کو اپنے اندر لیا تھا، غوث آدم کا حکم ہے کہ اس کشتی کو اپنے اندر سے باہر کر دے۔ غوث آدم کا اتنا فرمانا تھا، 12 سال پہلے جو کشتی ندی میں ڈوب گئی تھی، غوث آدم نے جیسے ہی کہا وہ ندی اس کشتی کو نیچے سے اوپر اچھال دیتی ہے، باراتی زندہ باہر آتے ہیں۔ جیسی بوڑھیا کی نظر اس کشتی پہ پڑتی ہے کہ 12 سال پہلے جس طریقے سے سارے لوگ زندہ تھے، 12 سال پہلے جس طریقے سے باراتی اس پہ سوار ہوئے تھے، آج 12 سال کے بعد بھی اس کشتی میں سارے باراتی اسی طریقے سے زندہ نظر آ رہے ہیں، بیٹا بھی زندہ نظر آ رہا ہے۔ جب یہ کرامت اس بوڑھیا نے غوث آدم کی دیکھی تو اس بوڑھیا نے کہا اے
شخص تو کون ہے؟ غوث آدم کہتے ہیں اے اماں مجھے لوگ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کہتے ہیں۔ اللہ نے غوث کو اتنا پاور جب عطا کیا ہے، جب تو شاعر کہتا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کرامات غوث اعظم، کرامات غوث اعظم، فیضان حضور اشرف الاولیاء، فیضان حضور قادری میاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عرب ہے غوث آدم کا، عجم ہے غوث آدم کا، ہمارے پاس جو کچھ ہے کرم ہے غوث آدم کا، تیرے پائے کا ہم پایا نہیں پایا مگر پایا کہ سب ولیوں کی گردن پر ہے قدم غوث آدم کا۔ نوجوانوں نے جو یہ محفل سجایا ہے، اللہ تعالیٰ غوث آدم کے صدقے تمام لوگوں کی نیک مرادوں کو اللہ پوری عطا فرمائے۔ اللہ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں حاضر قبول فرمائے۔ زندگی بچی رہی تو پھر انشاءاللہ کبھی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرنے سے پہلے اللہ ہم سبوں کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرما دے۔ وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔